عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہے. شب برات یعنی یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت پہ حدیث سنانے لگا ہوں. اور ہم سب کی امی تمام مومنوں کی بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سلام اللہ علیہا حدیث پاک کی راویہ ہے. اور اس حدیث کو امام ترمذی نے صحاح کی کتاب جامع ترمذی میں نقل کیا. اور ان کے علاوہ امام ابن ماجہ نے صحاح کی کتاب ابن ماجہ میں نقل کیا. یعنی حدیثیں صحیح دینے لگا ہوں آپ کو شب برات کی فضیلت پہ. اور پھر ان دو کتابوں کے علاوہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا. اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی نقل کیا. ان کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی حدیث کی کتاب جامع الاحادیث میں بھی نقل کیا. 5 کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا. چونکہ لوگ حضور کی امت کو ایک غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تصور یہ دیتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت پہ جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور موضوع ہیں. یہ میں نے جمعہ پہ یہ عرض کیا تھا کہ امام سیوطی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو حالت بیداری میں سر کی ان آنکھوں سے کوئی 5, 10, 20 یا 30 مرتبہ نہیں کم و بیش 75 مرتبہ میرے آقا تاجدار کائنات نے دیدار عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. 75 مرتبہ دیدار عطا فرمایا میرے آقا نے. اور امام سیوطی آقا کا دیدار بھی کرتے تھے اور حدیثوں کے بارے میں تحقیق بھی کرتے تھے. یعنی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے آقا کہ یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں, یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں. تو وہ ذات اور وہ ہستی جنہوں نے براہ راست تاجدار کائنات اور حدیث والے آقا سے تحقیق کروائی ہو, وہ ذات اور وہ ہستی موضوع حدیث کیسے بیان کر سکتی ہے؟ تو اس حدیث کو امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات تاجدار کائنات میرے آقا کی میرے ہاں ٹھہرنے کی باری تھی. یہ آقا کا قیام میرے حجرہ میں تھا. فرماتی ہے اماں جی رات کو میں جب اچانک اٹھی تو آقا کو بستر پہ نہ پایا. تاجدار کائنات اپنے بستر پہ جلوہ فرما آرام فرما نہیں تھے تو میں گھبرا کے حضور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی. تلاش کرتے ہماری فرماتی ہے میں جنت البقیع میں جا پہنچی. وہاں دیکھا کہ تاجدار کائنات مالک کونین امام الانبیاء آقا نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے, اپنے رحمت بھرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے میرے آقا نے, اور آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. جب اماں عائشہ کو دیکھا نا حضور نے میرے آقا نے تو فرمایا اماں عائشہ کو یا عائشہ اکنتی تخافینا ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ, اے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ کیونکہ باری اماں عائشہ کے ہاتھ تھی نا قیام کی ٹھہرنے کی, تو اس لیے فرمایا کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے؟ یہاں بڑا ایک لطیف نکتہ ہے. وہ نکتہ کیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ کے دل میں اور ذہن میں بتقاضائے بشری ایک خیال پیدا ہوا تھا. توجہ چاہوں گا سب کی. بتقاضائے بشری ایک خیال آ گیا تھا جس کو ہماری خود بیان کرتی ہے آگے. جب آقا نے یہ فرمایا نا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تیری حق تلفی ہوگی, تو اماں جی عرض کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا, مجھے یہ گمان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کسی اور زوجہ
کے دل میں پیدا ہوا تھا اور اما عائشہ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا یہ خیال، وہ خیال جو اما عائشہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، وہ تاجدار کائنات، وہ محبوب، وہ آقا جو بیٹھے فرش پر ہو، جو گنگا فرما فرش پر ہو تو نگاہ پاک عرش اولی پہ ہوتی ہے، جو بیٹھے فرش پہ ہو تو خبر عرش کی رکھتے ہیں۔ اما عائشہ کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا، میرے آقا نے اس خیال کو دیکھ کے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا؟ جو خیال پیدا ہوا تھا ان کے دل میں اور ذہن میں، میرے آقا نے ان کے ذہن میں اور دل میں اس خیال کو دیکھ لیا۔ اور دوسری بات یہ ڈھونڈا جا رہا تھا حضور کو، اما عائشہ کس کو تلاش کر رہی تھی؟ خدا کو یا مصطفیٰ کو؟ پیارے مصطفیٰ کو، حضور کو تلاش کر رہی تھی، خدا کو تلاش نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر جنت البقیع میں خدا جل فرما نہیں تھا، پیارے مصطفیٰ جل فرما تھے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلفی کریں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا آقا کے اس فرمان سے کہ میرے آقا نے امت کو یہ بتایا کہ لوگوں مصطفیٰ کا ہر عمل یہ حقیقت میں خدا کا عمل ہے۔ پیارے مصطفیٰ کا ہر فعل یہ حقیقت میں خدا کا فعل ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھنا یہ حقیقت میں خدا کے بارے میں سوء ظن رکھنا، اور پیارے مصطفیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور حسن ادب رکھنا یہ حقیقت میں خدا کے بارے میں حسن ادب رکھنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے پیارے مصطفیٰ کا عدم یہ حقیقت میں خدا کا عدم ہے، اور ذکر مصطفیٰ یہ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ جو پیارے مصطفیٰ کا عدم کرے گا وہ خدا کا عدم کرے گا، اور جو ذکر مصطفیٰ کرے گا وہ ذکر خدا کرے گا۔ آج شیطان اور شیطان کے پیروکار صرف حضور کے غلاموں کو حضور کے ذکر سے روکنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ لوگوں حضور کا ذکر کرتے ہو، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، خدا کا ذکر بھی کیا کرو۔ صرف مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے حضور کے غلاموں کو حضور کے ذکر سے روکنا، حضور کے ساتھ دشمنی ان کا مشن ہے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں۔ یہ کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا آقا کے اس فرمان نے اور حدیث نے بتایا کہ لوگوں مصطفیٰ کا ذکر یہ خدا ہی کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ پیارے آقا نے خود فرمایا ہے، یہ تاجدار کائنات نے خود فرمایا ہے۔ اس لیے جو خدا کا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں خدا کا ذکر کرے گا۔ اس لیے حضور کے غلاموں جتنا چاہو کہ خدا کا ذکر کرو اتنا مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ ذکر مصطفیٰ کا کرو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس نے خدا کی عزت کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ یہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ اور آگے فرمایا میرے آقا نے عائشہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، ان اللہ ينزل الى السماء، تو خدا اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف جلوہ فرما ہوتا ہے۔
فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور فرمایا کہ اس رات میں خدا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ قبیلہ بنو کلب جو تھا نا، یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ بکریاں پالنے میں مشہور تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ بکریاں پالا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ میرے آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں سے کے بالوں سے زیادہ۔ بھلا بتائیے کوئی ایک بکری کے بالوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کسی کو اندازہ ہے کہ ایک بکری کے بال کتنے ہیں؟ جب ایک بکری کا اندازہ نہیں تو 1000 بکریوں کا ہوگا، اور پھر ہزاروں بکریوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا اور یہ خیال رہے، اور کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صرف اندازہ نہیں، پیارے مصطفیٰ پکا جانتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا ان کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا پیارے مصطفیٰ ان کی بکریوں کے بالوں کو بھی جانتے ہیں، اور دوزخ سے عذاب